جن کو میں اپنے صدر جناب محمود الحسن فیضی صاحب کے ذریعے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سریش یادو جگی گنج نہیں آئے، روی کمار سونی گھنٹا گھر، راجو فرنیچر پالش والے، راجو ہیں آئیے۔ اس کے بعد جناب آکاش گپتا ٹاٹا بلڈنگ کے سامنے، آکاش گپتا ابھی دیکھیے، ابھی اس کے بعد پروگرام ختم نہیں ہے، ابھی اصل پروگرام تو اس کے بعد باقی ہے انشاءاللہ۔ امام اعظم کون، اس موضوع کے اوپر خطاب باقی ہے، اور شادی بیاہ میں جو لین دین کا معاملہ ہے، تحفہ تحائف، اس کو واپس کرنے کا وہ پروگرام ابھی باقی ہے، اور گھر کی اصلاح، اس کے اوپر ابھی فیض ایڈووکیٹ صاحب کا وہ ایک جامع خطاب وہ بھی باقی ہے۔ اس لیے لوگ ابھی آپ اٹھے ہو، چائے پانی اور سنجا کے لیے تو کر لیں، پھر آ جائیں انشاءاللہ۔ آکاش گپتا ٹاٹا بلڈنگ کے سامنے، آکاش گپتا صاحب اگر کچھ دوسرا بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دھنیہ واد، شکریہ آکاش گپتا صاحب۔ اس ویڈنگ لان کے جناب بھٹ صاحب اگر موجود ہوں یہاں پر تو وہ بھی آ جائیں۔ پیوش کمار پانڈے، پیوش کمار پانڈے جی، پیوش کمار پانڈے جی، دیکھیے تھوڑا جلدی کریں آپ لوگ۔ پیوش کمار پانڈے جی، اس کے بعد آکاش میڈیکل کے ببلو جی، پیوش کمار پانڈے نہیں، راجندر پرساد اے سی سی سیمنٹ والے، راجندر پرساد جی اے سی سی سیمنٹ والے۔ اس کے بعد اپورو کمپیوٹر کے اگر جاب ورک کے ہوں انکت وہ آ جائیں۔ اس کے بعد رویندر ناتھ کھتری جی گو گھاٹ، راجندر پرساد اے سی سی سیمنٹ والے۔ راجندر پرساد اے سی سی سیمنٹ والے، دھنیہ واد۔ اس کے بعد رویندر ناتھ کھتری صاحب، رویندر ناتھ کھتری صاحب۔ رویندر ناتھ کھتری صاحب جی۔ سنیل کمار جین، ایڈووکیٹ اجے گپتا، ایڈووکیٹ اجے گپتا صاحب آئیے، وکیل صاحب۔ ایڈووکیٹ اجے گپتا صاحب، انل سوری انل گپتا صاحب جی۔ اس کے بعد اشوک ترپاٹھی جی، اشوک ترپاٹھی جی، ایڈووکیٹ دھیریندر کمار سنگھ، پردیپ کمار، سنیل کمار سنگھ جھاوا گڑھ، گھنٹا گھر جھاوا گڑھ کے سنیل کمار سنگھ۔ ماسٹر موریہ جی، ماسٹر موریہ جی ہوں۔ سوربھ جین، سوربھ جین صاحب جو کہ بھوپال سے چل کر آئے ہوئے ہیں۔ سنجے شکلا جناب سوربھ جین صاحب بھوپال میں انجینئرنگ کالج کے پروفیسر ہیں، اور آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں، اگر کچھ بولنا چاہیں 2 منٹ۔ سب سے پہلے تو منچ پہ جو اتیتھی گن بیٹھے ہیں اور جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے ان سب کا دھنیہ واد دیتا ہوں کہ بہت اچھا ارینجمنٹ تھا، اور ٹاپک ایک دم کلیئر تھے، کسی طرح کا کوئی کلیشز نہیں تھا کسی کے سمجھ میں اگر ایسی بات یا کوئی ایسے وواد اتپن ہوتے ہیں۔ اور ایک بات جو میرے دل میں بیٹھتی ہے وہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کا ایک گریٹنگ ہے، ابھیوادن ہے، جسے یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
یہ جب میں نے پہلی بار اس کا مطلب سمجھا تو مجھے بہت اچھا لگا. میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں. میں ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں پر اس ایشور کی کرپا، دیا اور اس کی شانتی آپ لوگوں پر. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایش دودھ، ایسا لگتا ہے کوئی دیو گن آپ پہ آگے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا چنتا مت کرو، کوئی بھی حالات ہو ایشور تم پہ دیا اور کرپا کرے گا. یقین مانیے اتنا اچھا لگتا ہے. بس میں یہ سب جو تقریریں چل رہی ہیں سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں. بس میں ایشور سے سوتے سمے ایک ہی پرارتھنا کرتا ہوں، ہے میرے ایشور، ہے پالن ہار، ہے دنیا کو بنانے والے، ستیہ کیا ہے وہ ہمیں بتا دے اور اس پہ جما دے، غلط ہے ہٹا دے. ہم تو کند بدھی ہیں، گوڑ بدھی ہیں، نہیں سمجھ سکتے. تو ہی جما دے، تو ہی بنا. تو بہت بہت دھنیہ واد اس سنیوجن کا. بہت بہت دھنیہ واد. دھنیہ واد جناب سوربھ جین صاحب. اب دیکھیے، اب میں نام چونکہ کئی لوگ ہیں، کچھ دکھ رہے ہیں کچھ نہیں دکھ رہے ہیں. چندن بھائی دکھ رہے ہیں، چندن بھائی آ جائیں. اور جو بھی ہندو بھائی یہاں موجود ہیں جو قرآن لینا چاہتے ہو سب آ جائیں باری باری سے، سب کو ہم دیں گے. جو بھی قرآن لینا چاہتے ہوں آ جائیں. شری کر پاٹھک جی آ جائیں، دیکھ رہا ہوں. آئیے اور یہیں پر آ کر اپنا نام بتا دیں گے. ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے چپل وہیں اتار دیجیے گا، ایک ایک کر کے. چندن جی، چندن جائسوال جی. نام پیچھے پیچھے ایک ایک لوگ. اور پیچھے اور پیچھے تھوڑا اور پیچھے ہو جائیے جی. آئیے، آپ کا نام درشا سونی صاحب، درشا سونی جی. آئیے درشا سونی جی، ہٹ جائیے، ہو گیا. آئیے، آپ کا نام رام کمار سنگھ صاحب. رام کمار سنگھ صاحب آئیے. شری کر پاٹھک جی، جی آئی سی کے کلرک شری کر پاٹھک. شری کر پاٹھک یہ ویڈنگ لان کے بھٹ صاحب. دھنیہ واد. آپ کا ہی یہ ویڈنگ لان ہے اور بہت ہی آپ نے سہیوگ کیا مجھے یہاں کارکرم کرانے کے لیے. میرے کلاس فیلو ساتھی شریش کمار. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کلاس فیلو ساتھ میں ایم اے کے بی ڈگری کالج میں کیا ہمارے ساتھ شریش کمار جی. جی آپ آ جائیے. نام گنگا رام جی. گنگا رام جی کو دیجیے. گنگا رام جی. جی اس کے بعد سامنے چہرہ سامنے رکھیے، نام بتاتے جائیے. ببلو جی، ببلو صاحب، ببلو چودھری جی لیجیے. آپ کا کشاگر گپتا جی. کشاگر گپتا. شکاری لال نشاد جی. شکاری لال نشاد جی. اور اب جناب سلیل پانڈے جی کو میں چاہوں گا کہ وہ بھی منچ پر آئیں اور اپنا گفٹ گرہن کریں. پھر یہ پستک جس کی میں نے بات کی تھی پروفیسر بی این پانڈے جی کی، اتہاس کے ساتھ یہ نیائے، اس پستک کو بھی اسی کے ساتھ میں جناب سلیل پانڈے جی کو گفٹ کراتا ہوں. جناب سلیل پانڈے صاحب. اور کوئی لوگ چھوٹ رہے ہوں؟ آئیے آئیے، آ جائیے آ جائیے. مہیش کمار سونکر جی. مہیش کمار سونکر. اشوک گوتم. اشوک گوتم. اشوک گوتم. مہیش کمار سونکر. مہیش کمار سونکر جی. راج وید تیواری جی. راج وید تیواری جی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ماشاءاللہ پروگرام میں ہمارے تشریف لائے، شکر گزار ہیں. اور کوئی لوگ رہ گئے ہوں، کوئی بھی ہمارے غیر مسلم بھائی؟ چلیے اب یہ پروگرام کو یہیں پر اب ہم روکتے ہیں اور اب آگے کے کارکرم کی طرف بڑھتے ہیں.
اب ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی، وہ ہماری طرف سے بالکل स्वतंत्र ہیں. وہ آپ جب تک آپ اچھا ہو ہمارا کارکرم دیکھیں، اور اگر آپ کو جانا چاہیں، اب ہم آپ کو قطعی، چونکہ آپ کو گفٹ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ ہماری طرف سے स्वतंत्र ہیں. جب بھی آپ کارکرم کو اگر سے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اور جو مہمان ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یا اسٹال پر یا ادھر ادھر کھڑے ہیں، اب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں، اور اس اہم موضوع کی طرف اب ہم رخ کرتے ہیں انشاءاللہ. امام اعظم کون؟ یہ ہمارے آشیش حلوائی صاحب، کمال بھائی آشیش حلوائی صاحب، جنہوں نے کھانا آپ کو بنا کے کھلایا الحمدللہ، یہ گفٹ ان کے لیے. پپو جائسوال جی اگر سن رہے ہو تو آ جائیں، ورنہ ان کا گفٹ یہ گڈا بھائی انشاءاللہ لے کے چلے جائیں گے. اور اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس سینٹرل موضوع کی طرف آ رہے ہیں جسے آپ نے سر فہرست اشتہاروں میں، فلیکس میں یا ٹی وی پر آپ نے دیکھا، سنا یا پڑھا ہے. امام اعظم کون؟ اور میرے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ وَرَسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رسول کی اطاعت کریں. اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ ایسے انکار کرنے والوں سے، ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. تو اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بات، حکم کو ماننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اگر کوئی انکار کرے، یعنی عمل نہ کرے، زبان سے اقرار نہ کرے، دل میں اس پر یقین نہ کرے، اگر اس انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے انکار کرنے والوں سے، ایسے کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے. آئیے سورہ اعراف آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے. میرے بھائیو، یہ آیتیں میں نے جو یہاں پر سمو کر کے ایک جگہ لایا ہوں، وہ آگے کیا بات کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے ان آیتوں کو میں نے دلیل کے طور پر ایک جگہ لا کر کے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 124 میں فرما رہا ہے کہ رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے. اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. سورہ نور آیت نمبر 54 میں. پھر سورہ نمل آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول بے شک آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں. پھر سورہ زخرف آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. پھر سورہ زخرف آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. میرے بھائیو، تمام آیتوں کو پڑھنے کے سمجھنے کے بعد پھر ایک آخری آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 63 میں، جسے میں یہاں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیش کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ سنو، جو لوگ رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ رسول کے حکموں کی اندیکھی کرتے ہیں، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر زبردست آفت یا دردناک عذاب نہ آ پڑے. تو میرے بھائیوں، وہ رسول جسے اللہ نے تمام انسانیت کے لیے رہبر، مارگدرشک، پیشوا، ہادی، رہنما بنا کر بھیجا ہو، اس رسول کی باتوں کو ماننے کا حکم دیا ہو، اس رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت گردانا ہو، اس رسول کے حکم کے خلاف جو عمل کیے جائیں وہ اللہ کیا قبول نہیں کیے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. جس بات کو کہا گیا ہو، اس رسول کی حقانیت کا اللہ نے جب ڈنکا بجایا ہو کہ تم بے شک آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، جس کے سیدھے راستے پر ہدایت یاب ہونے کے، اس مارگ کے جنت کی طرف جانے کی گارنٹی اللہ نے لی ہو، جس رسول کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ صرف زبان ان کی ہوتی ہے لیکن بات اللہ کی ادا ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، اس رسول کی پیروی کرنا ہے.
وہ رسول، وہ مارگدرشک، وہ تمام انسانیت کے لیے رہنما بنا کر کے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، اگر اس کی ہم نے رہنمائی اختیار نہیں کی، اگر اس رسول کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے ہم نے کسی اور کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محشر کے دن گناہگار اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی، کاش میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی۔ میرے بھائی، اگر وہ دنیا کے اندر جس نے رسول کی پیروی نہیں کی ہوگی، نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے، حکموں کے، طریقوں کے خلاف اگر زندگی گزاری ہوگی، وہ آخرت کے دن مرنے کے بعد جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو محشر کے دن اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے پہلے دو ہی چیزیں چھوڑی اور فرما دیا کہ دیکھو میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرا میری سنت حدیث۔ یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا میری سنت حدیث۔ اگر اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، دانتوں تلے مضبوطی سے دبا لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائی، جس چیز کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر ایک ذم غفیر کے سامنے پیش کر کے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہا، اور اس بات کو میرے بھائیوں رہتی دنیا تک کے لیے یہ حدیث کے اوراق کے اندر ثبت کر دیا گیا، وہی بات، وہی چیزیں کہ جو آج آخرت تک کے لیے میرے بھائیوں ہمارے آپ کے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ دین خدا کے دو ہی اصول، حکم الہی و حکم رسول، دو ہی چیزیں واجب القبول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم بازار میں جاتے ہیں دودھ لینے کے لیے میرے بھائی، دودھ کہیں 20 روپے لیٹر بھی، کہیں 30 روپے لیٹر بھی، کہیں 40 روپے لیٹر بھی، سب دودھ کے دودھ ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ کسی میں پانی ملایا ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ملایا گیا ہے۔ میرے بھائی، اگر دودھ ہم نے لیا اس میں اگر ہم نے گنگا جل بھی ملا دیا تو کیا یہ پیور رہا؟ نہیں رہا۔ اگر اس میں ہم نے گلاب جل ملا دیا کیا پیور رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اگر اس میں ہم نے آب زمزم ہی ملا دیا تو کیا پیور رہا؟ نہیں رہا۔ دودھ پیور کون سا ہوگا میرے بھائی؟ جو سیدھے تھن سے نکل کے آئے، جو سیدھے تھن سے آئے۔ تو میرے بھائیوں، دین کی جو باتیں ہوں گی، جنت میں جانے کا جو راستہ ہوگا، ہماری مارگدرشن کرنے کے جو ذرائع ہوں گے، جو لینے کے، وہ اللہ کے رسول نے جو چھوڑے ہیں وہ انہی تھن کی طرح سمجھیے، ایک قرآن اور دوسری سنت۔ تو اگر آج اصل ہماری رہبری رہنمائی ہونی ہے تو صرف انہی دو چیزوں سے، قرآن سے اور حدیث سے، اور ان کو چھوڑ کے اگر ہم کسی تیسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کسی تیسرے کو مارگدرشک بناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار توریت کا نسخہ لے آئے، پائے کہیں سے پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ غصے سے لال ہو گئے۔ کہنے والوں نے کہا کہ عمر، رونے والیاں تجھ پہ روئیں، دیکھتا نہیں کہ اللہ کے رسول کتنے غضبناک ہوئے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ موسیٰ کی نازل کتاب توریت پڑھ لیں، اگر موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت بھیج دے تو نے بھی میری اطاعت کرنی ہوگی، میری پیروی کرنی ہوگی۔ تو میرے بھائی، اب رہتی دنیا تک کے لیے جس انتم سندیشٹا، جس انتم امام، جس انتم امام اعظم کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے، پورے انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، مارگدرشک بنا کے بھیجا، اماموں کا امام بنا کے بھیجا، وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے میرے بھائی، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو ہیں امام، وہ تو امام ہیں۔ اب اس میں یہ چیز بات سے شروع ہوئی کہ نہیں، اسلام کے اندر ان کے علاوہ بھی امام ہیں، امام اور ایک دو نہیں، پورے چار امام ہوئے ہیں۔ حق کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا میرے بھائی۔ آئیے ذرا سمجھیں، حق کو 4 حصوں میں بانٹنے کا کیا مطلب؟ ابھی آپ 1 روپے آپ کے پاس ہو، اس کی 4 54 کر لیجئے، پھٹ کر لیجئے، حالانکہ اب تو
चौवन्नी चलता नहीं, मिसाल के तौर पर ही समझ लें, 4 चौवन्नी कर लीजिए आप, एक चौवन्नी इधर, एक चौवन्नी इधर, एक चौवन्नी इधर, एक चौवन्नी इधर, ये रुपए था, ये हक था, ये सच्चाई थी। इसको 4 भागों में विभाजित किया। अब इसे किसी टीले में, बालू के इसे रेत में हम इसको दबा दें। अब अगर हाथ डालेंगे तो क्या किसी में सिक्का निकलेगा? किसी में निकलेगा? चौवन्नी निकलेगी। तो पता चला कि 1/4 हक है, बाकी 3 हिस्सा गायब। दूसरे में निकालेंगे वहां भी चौवन्नी, 1 हिस्सा हक है, 3 हिस्सा गायब है। तो अगर आपने इसको 4 भागों में भी बांटा तो वो प्योर नहीं रह गया। वो सारी चीजें, सारी हकानियत, सारी हकीकत, वो सारा हक वो एक में नहीं रह गया। फिर उसके बाद आप यूं कहें कि चारों हक पर हैं, चारों नहीं मेरे भाई। आइए इसको थोड़ा सा समझें और थोड़ा सा मुख्तसर से वक्त में थोड़ा सा वक्त लेते हुए आपको समझा के फिर अपनी बात खत्म करता हूं इंशाअल्लाह। देखिए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमें आपको मालूम कि 20 या 22 अप्रैल सोमवार के दिन सन 571 ईस्वी को, यानी 9 रबीउल अव्वल को हुई। कुछ इख्तिलाफ के साथ 12 रबीउल अव्वल भी आता है, लेकिन सोमवार का दिन ये आया है, ये सोमवार का दिन। तो जो गुणा गणित होने के बाद आता है तो सोमवार का दिन वो 9 रबीउल अव्वल को पड़ता है। चलिए फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन ही सन 11 हिजरी में 63 साल 4 दिन की उम्र में हुई। तो नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी जो बनाया गया, इमाम आजम बनाया गया, मार्गदर्शक जो बनाया गया लोगों का, वो 40 साल की उम्र में। थोड़ा बातों को गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह उठेंगे तो कुछ लेकर उठेंगे। जो जिस चीज की तरफ मैं आ रहा हूं तो समझाना चाह रहा हूं आपको कि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली 40 साल की उम्र में, बाकी बची 23 साल। उस 23 साल में आप नबी बन के रहे। अब 40 साल की उम्र से 23 साल तक में आपने जो पेश किया लोगों के बीच में, वो क्या था? वो कुरान था और सुन्नत, तरीका था, कुरान की तफसीर भी थी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि नबूवत के उस 40 साल के पहले नबी ने किसी से कहा हो कि मर्द के लिए दाढ़ी बढ़ाना, कि दाढ़ी को छोड़ दो और मूंछों को पस्त रखो? नबूवत के पहले कभी किसी से कहा? नबूवत के पहले किसी से कहा कि शराब हराम? नबूवत के पहले किसी से कहा कि ये तुम खाने काबा के मक्का में के अंदर जो तुम अपने बड़ों की, बुजुर्गों की, नबियों के जो मुजस्समे बनाकर इबादत करते हो, इसको निकालो? नबूवत के पहले कभी कहा कि 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते? नहीं कहा। जब नबी हुए, अल्लाह की तरफ से अहकाम आने शुरू हुए, नबी की कलाम अल्लाह के अदा होते थे, तो 23 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जिस चीज को फॉलो किया, जिस चीज को लोगों को बीच छोड़ा, वो ये कुरान है मेरे भाई, कुरान। और ये कुरान जिसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखी है, ये रहती दुनिया तक के लिए है, क़यामत तक के लिए है। और सब ये जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई ग्रंथ सच्चा है, जिसे ये कहा जाए कि हाँ वाकई महफूज है, अल्लाह का कलाम है, इसको पढ़ने के बाद लोग खुद कहते हैं ये मानव रचना हो ही नहीं सकती है, किसी इंसान के दिमाग की उपज हो ही नहीं सकती है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उम्मी नबी के लिए तो बहुत ही मुश्किल। तो ये अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह का कलाम 23 साल तक प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बीच में पेश करते रहे। जब आपकी वफात हुई, पहले खलीफा हुए अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी खिलाफत सन 11 हिजरी से 13 हिजरी तक 2 साल 3 माह 9 दिन तक रही। आप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 साल 3 माह 9 दिन तक लोगों की जो रहनुमाई की, वो क्या था? वो यही कुरान था मेरे भाई, यही कुरान था जिसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने फॉलो किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें थी, आपका तरीका था, आपकी हदीसें थी, जिसे लोगों तक उसके मुताबिक फैसला करते रहे, उसको लोगों तक पहुंचाया। आप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद दूसरे खलीफा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुए। 13 हिजरी से सन 23 हिजरी तक 10 साल 5 माह 4 दिन आपने भी जो खिलाफत में जिस किताब का अनुसरण किया, वो यही किताब थी कुरान। इसी पर हुक्मरानी चलती रही, इसी पर फैसले सादिर होते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक मेरे भाई। फिर तीसरा दौर खलीफा का आया उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का।
23 हिजरी से 35 हिजरी तक तकरीबन 12 साल तक आपकी खिलाफत रही। आपने भी इसी कुरान को फॉलो किया मेरे भाई। फिर चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 35 हिजरी से 40 हिजरी तक 4 साल 9 माह तक आपकी खिलाफत रही। आपने भी इसी कुरान के मुताबिक लोगों के बीच में फैसले किए, इसी कुरान को अपना मार्गदर्शक बनाया मेरे भाई। खिलाफत के बाद फिर सहाबा का दौर शुरू हुआ। 40 हिजरी से 100 हिजरी या 110 हिजरी तक सहाबा का दौर था मेरे भाइयों। सहाबा का दौर 100 हिजरी या 110 हिजरी तक था। आखिरी सहाबी, आप जब जाएंगे तारीख की किताबों में, आप जब हदीस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मदीना तैयबा में जो सहाबी, आखिरी सहाबी हजरत सुहेल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी 88 या 91 हिजरी में वफात हुई। आप 96 या 100 साल की उम्र के थे उस वक्त। दूसरे साहबी बसरा के हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो 103 साल, ज्यादा से ज्यादा 103 साल की उम्र में सन 90 या 93 हिजरी में वफात पाए। और तीसरे साहबी मक्का के साहबा में हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासलह रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो 100 या 110 हिजरी में वफात पाए। मेरे भाइयों, पहली सदी 100 या 110 हिजरी तक में ये आखिरी साहबी थे। पहली सदी के साथ ही साहबा का दौर खत्म हो गया। और इस दौर तक, पहली सदी तक मेरे भाइयों, ये सिर्फ दौर किसका था? सिर्फ कुरान और हदीस का, सिर्फ कुरान और हदीस का, सिर्फ सुन्नतों का दौर था। अब इसके बाद आइए, फिर इसके बाद सन 80 हिजरी, सन 80 हिजरी में हजरत नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश होती है, जिन्हें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। कूफा में आप पैदा हुए और सन 150 हिजरी में आपकी वफात हुई। 70 साल की उम्र आपकी रही। उनके बाद वो सन 93 हिजरी में आप कूफा में थे। आपसे 13 साल, किसी में तारीख किताब में कहीं 1-2 साल ऊपर नीचे भी आता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये पैदा होते हैं और इनका इलाका होता है मदीना। मस्जिद नबवी में आपका दर्स हुआ करता था। फिर आपकी इनकी वफात सन 179 हिजरी में 86 साल की उम्र में हुई। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह 150 हिजरी में पैदा होते हैं, जिस समय इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वफात 150 हिजरी में होती है। उधर 150 हिजरी में जो पहले बसरा में और फिर मिस्र में रहे, तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो मेरे भाइयों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक्त में एक हदीस की किताब जो मुरत्तब की, जो हदीसों को जमा किया, वो मुअत्ता इमाम मालिक के नाम से आज भी हमारे आपके बीच मौजूद है। फिर मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद शाफई के नाम से जो हदीसें जो जमा की, वो मुस्नद शाफई के नाम से मौजूद है। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 164 हिजरी में पैदा हुए, 241 हिजरी में 77 साल की उम्र में वफात हुई। दमिश्क और बगदाद में आप रहे। आपने लिखी मुस्नद अहमद लिखी, जो कि एक ज़ख़ीम किताब है। अरबी में तो बड़े ही बारीक और मजबूत पन्नों में, जो कि सऊदी गल्फ से छपी है। अब उसका उर्दू ट्रांसलेट भी 14 जिल्दों में हो चुका है। 14 जिल्दों में उर्दू ट्रांसलेट हो चुका है, जो कि और अभी बहुत कम ही लोगों के तक पहुंच सका है। इंशाअल्लाह आपके मिर्जापुर में भी वो मुस्नद अहमद, वो अरबी में तो मौजूद है, उर्दू में इंशाअल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर इंशाअल्लाह आपके यहाँ भी दस्तयाब होगी मेरे भाइयों। और जिन्हें देखना और पढ़ना चाहे आप मुताला कर सकते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मुस्नद अहमद रही। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 194 हिजरी में पैदा हुए, 256 हिजरी में 62 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। आपने जो हदीस मुरत्तब की वो सही बुखारी के नाम से। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इतने मुहद्दिसीन, इतने अइम्मा कराम गुजरे, इनके बाद भी बहुत से अइम्मा कराम गुजरे, सिर्फ 4 ही नहीं, बहुत से इमाम गुजरे। इमाम से मुराद ये कि जो हमारे उलमा दीन की जो बातें, जो हदीसों को बयान करते रहे, कुरान हदीस की रोशनी में दीन की बातें पहुंचाते रहे और हक बात को लोगों तक पहुंचाते रहे मेरे भाई। तो इनमें से ये बताइए कि क्या किसी ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने अपने उस्ताद से जो सीखा, तो क्या उन्होंने अपने उस्ताद के नाम से कोई मसलक, कोई मजहब उन्होंने शुरू किया? क्या किसी ने अपने उस्ताद की तकलीद शुरू की? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना में मौजूद, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा में, क्या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अपना उस्ताद या अपना कलीजे की उनकी तकलीद आंख बंद करके क्या उनकी बातों को मानना शुरू किया?
یا نہیں، بلکہ ابو یوسف، امام محمد وغیرہ جو ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی وفات کے بعد امام محمد وغیرہ جا کر کے امام مالک کی شاگردی کرنے لگے، تو آپ کیا کہیں گے انہوں نے غلط کیا؟ نہیں بھائی، حق بات سیکھنا تھا کہ اسٹوڈنٹ طالب علم کی حیثیت سے جہاں سے بھی ہمیں ملے گا ہم اس سے سیکھتے رہیں گے، لیتے رہیں گے۔ تو ہمیں دینی مسائل میں امت کی جو رہنمائی کی گئی، جو ان لوگوں نے بھی ائمہ کرام نے کی، وہ صرف اور صرف اس کی بنیاد سے قرآن اور حدیث تھی میرے بھائی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا دور 4 خلیفہ گزرے، تو خلیفہ افضل تھے، یا اگر آپ کی بات کے مطابق کہتے کہ 4 امام، ہم 4 امام مان لے، تو خلیفہ افضل یا امام افضل؟ تو ظاہر سی بات ہوگی خلیفہ افضل۔ جب خلیفہ افضل، تو افضل کو چھوڑ کر تو یہ مفضول کے پیچھے کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 4 ہیں اور 4 ہی حق ہے، حق انہی میں ہے؟ وہ ان 4 میں حق کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیا کبھی اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق نے کبھی صدیقی مسلک، صدیقی جماعت، صدیقی فرقہ کبھی نکالا؟ کیا عمر فاروق کے بعد عثمان غنی نے کوئی فاروقی جماعت بنائی؟ کیا کوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد علی نے عثمانی فرقہ بنایا؟ نہیں میرے بھائی، نہیں بنایا۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ کیا صحابہ نے جو کہ ان امام کے پہلے جن کی وفات ہو چکی تھی، کیا انہوں نے ان کے دور میں یہ جو فقہ ہے، جو کتابیں جو بعد میں بہت سے فقہ کی شکل میں آئی، کیا ان فقہ کی کتابوں کو کبھی انہوں نے پڑھا، اس کو فالو کیا؟ جب صحابہ کے دور میں امام تھے نہیں، انہوں نے کتابیں لکھی نہیں، یا اور لوگوں نے جو ان کی طرف لکھ کے منسوخ کیے ہوں، جب ان کے دور میں کتاب تھی ہی نہیں، ان کے دور میں وہ ائمہ کرام تھے ہی نہیں، ان کی باتوں کو فالو کہاں سے کریں گے؟ تو جب انہوں نے ان امام کو دیکھا ہی نہیں، ان کی باتوں کو مانا ہی نہیں، تو کیا ان کو آپ کہیں گے کیا مسلمان نہیں کہیں گے؟ کیا ان کو حق پر نہیں کہیں گے؟ کیا ان کے جیسا حق اب بعد میں کسی کے اندر ہو سکتا ہے صحابہ کے جیسا؟ کیا کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے ائمہ کرام کی بھی اگر بات کہہ دیں کہ کبھی ایک امام نے دوسرے امام کی آنکھ بند کر کے تقلید کی ہو، کبھی کہا؟ نہیں کہا، نہیں کیا۔ تاج الزام لگایا جاتا ہے کہ نہیں، چار میں سے ایک کو مانیے، ماننا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں مانتے ہیں تو آپ غیر مقلد، آپ فلاں اس طرح سے نام دے کر کے۔ میرے بھائی صحابہ نے تو نہیں مانا، آپ انہیں کیا نام دیں گے؟ وہ حق پر تھے کہ باطل پر تھے؟ ہمارا ایمان ہے وہ حق پر تھے، اور ان کے جیسا قیامت تک کوئی حق پر نہیں ہو سکتا، اور اگر ہونا ہے حق پر تو صحابہ جیسا ایمان پہلے لانے کی کوشش کرو جیسے کہ صحابہ ایمان لائیں۔ یہ میرے بھائیوں، تو خود ائمہ کرام کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سب کے سب نے اگر پیروی کی ہے تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، قرآن کی ہے، سنت کی ہے، اور ان کی باتیں موجود ہیں آج کہ دیکھو یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے بات کہاں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھنا انہیں بات لی کہاں سے ہے، اگر قرآن سے ہے، سنت سے ہے تو لے لینا، خلاف ہے دیوار پہ مار دینا، چھوڑ دینا۔ تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ جب تک کہ ہم نے یہ فتویٰ، یہ مسئلہ کہاں سے اخذ کیا ہے، جب تک تحقیق نہ کر لو تب تک میرے فتوے پہ فتویٰ نہیں دینا۔ دیکھو ہمارا بھی ایمان وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بتائیں گے وہی حق ہے، اگر کبھی ان کے خلاف میری بات کو ماننا، کبھی پانا تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ اب اس کے بعد آئیے، سن 428 ہجری میں ایک کتاب لکھی جاتی ہے قدوری کے نام سے، احمد بن محمد بن احمد بغدادی نے لکھی۔ اس کے بعد سن 593 ہجری میں ہدایہ کتاب لکھی جاتی ہے، برہان الدین علی بن ابی بکر نے لکھی۔ اس کے بعد سن 600 ہجری میں منیت المصلی لکھی جاتی ہے، بدر الدین کاشغری نے لکھی۔ اس کے بعد سن 710 ہجری میں عبداللہ بن احمد نے کنز الدقائق لکھی۔ پھر اس کے بعد سن 745 ہجری میں شرح وقایا عبداللہ بن مسعود المحبوبی نے لکھی۔ پھر اس کے بعد در مختار محمد علاء الدین شیخ علی نے سن 1071 ہجری میں لکھی، اور پھر فتاوی عالمگیری یہ بحکم اورنگزیب عالمگیر کے سن 1118 ہجری میں لکھی گئی۔ یہ ساری فقہ کی کتابیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے 278 سال کے بعد لکھی جانی شروع ہوئی۔ سب سے پہلی فقہ قدوری 428 ہجری میں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 ہجری میں۔ آپ اس کو گھٹائیے، مائنس کیجئے تو 428 میں 150 کو تو 278 سال بچتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے لگ بھگ 350 سال کے بعد کوئی کتاب لکھی جائے، اور لکھنے والے احمد بن محمد بن احمد بغدادی، ساری باتیں یہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ جب لکھی جانے والی کتاب کوئی ہو، اب منسوب کر دیا جائے کسی بیچارے امام پر، کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے، یہ کہاں کی میرے بھائی انصاف ہے؟ یہ کہاں کی بات ہے؟
اور یہ بھی چیزیں جو لکھ کر کے منسوب کی گئی ہے میرے علم کی حد تک اس کی سند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کتنے مسائل آپ دیکھیں پہنچتی بھی نہیں ہے۔ اب آئیے ان کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سن 1155 ہجری میں پیدائش ہے آپ کی، 1206 ہجری میں تقریباً 88-89 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ عمر میں کتاب التوحید لکھی، کتنی کتابیں لکھی۔ آپ اس کے بعد آئیے ہندوستان کی سرزمین میں آئیے، جناب احمد رضا خان صاحب 10 شوال سن 1272 ہجری، 25 صفر 1340 ہجری، 1272 میں پیدائش اور 1340 ہجری میں 66 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن سن 1922 عیسوی میں پھر اس کے بعد آئیے اشرف علی تھانوی صاحب 5 ربیع الثانی 1280 ہجری کو پیدائش اور 1354 یا 55 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے 73 سال کی عمر میں۔ پھر آئیے محمد زکریہ صاحب 1357 ہجری میں یعنی لگ بھگ 1938 عیسوی میں ان کی کتاب وہ جو مشہور ہوئی آج فضائل اعمال کے نام سے۔ اور اب اس وقت ابھی جو الیاس قادری صاحب جو کہ مدنی چینل پر آتے ہیں 26 رمضان سن 1369 ہجری میں سن 1950 عیسوی میں جن کی پیدائش، ان کی کتاب فیضان سنت۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلیے کوئی بھی سب کی کتابیں سب کی باتوں کو رکھ لیجئے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اگر لکھی کتاب التوحید آئیے اس کو بھی لائیے، شیخ احمد رضا خان صاحب نے لکھی الملفوظات یا ان کے احکام شریعت جو بھی کتابیں چلیے وہ بھی رکھ لیجئے، جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی بہشتی زیور، محمد زکریہ صاحب کی فضائل اعمال، الیاس قادری صاحب کی فیضان سنت، سب لے آئیے۔ اور اب یہ بتائیے یہ وہ تمام کتابیں کیا اللہ کے اس قرآن کے برابری میں ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے اس قرآن کے ٹکر میں کسی کی کوئی کتاب کہی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ کے قرآن کے طرح اس کے جیسی کسی کی کتاب کہی جا سکتی ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرح اگر یہ ان کتابوں میں کسی کو درجہ دیا جا سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہوگی کہ نہیں، درجہ جو اللہ کا قرآن کا ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، درجہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے وہ بھی کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا کوئی جوڑ کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ مسنونہ میں فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ کہ سب سے بہترین بات وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ سب سے ہدایت والا راستہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی دلیل دے دی میرے بھائی، اب بتائیے کیا اس کی بھی تصدیق کی ضرورت پڑے گی؟ کب ہم کسی اور سے اس کے بارے میں تصدیق کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں کریں گے۔ اور آئیے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی اور سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کر لیں، تو ان کے لیے تباہی ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا اس کی وجہ سے، اور ان کے لیے تباہی ہے جو کچھ وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی اگر اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب لکھا اور کہا کہ اللہ رسول کی ہے، قرآن حدیث ہی ہے، قرآن حدیث، اگر اپنے ہاتھوں سے کوئی بات کو لکھا اور کہا کہ قرآن حدیث ہی ہے، لیکن اگر آپ ملائیے تو کئی باتیں نہیں ملتی ہیں، کئی باتیں قرآن حدیث کے شریک خلاف ملتی ہیں۔ میں اس کے چکر میں نہیں جانا چاہتا، اس کے بارے میں جانتا ہوں، مشال پہ میری کتاب موجود ہے، آپ لے کے پڑھ لیجیے، تمام حوالے دلائل کے ساتھ میں، 2 ایڈیشن چھپ چکے ہیں، کتنے پرچے کتاب لکھ کر کے یا مخالفت میں بانٹے گئے، تقسیم کیے گئے، کسی الزامات لگائے گئے۔ ہم کھلے من سے کھلی دعوت دیتے بھئی اللہ کا کتاب قرآن، رسول کا فرمان حدیث، ہم قرآن حدیث کی بات کرتے۔ آپ ہمیں کوئی مسئلہ دکھا دو کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کے خلاف جان بوجھ کر کوئی بات کہتے ہوں، مانتے ہوں، لوگوں سے بتاتے ہوں، قسم اللہ رب العالمین کی آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انشاءاللہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم رجوع و توبہ پہلے کر کے اٹھیں گے۔ اب ہمیں کوئی بات دکھاؤ تو صحیح، اب ثابت تو کرو پہلے کہ ہماری یہ بات قرآن کے خلاف ہے، ہماری یہ بات حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ آپ کو اپنا بھائی مانیں گے، گلے سے لگا لیں گے کہ آپ کے ذریعے ہماری صلاح ہو گئی، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ آپ بتا کے تو دیکھو، ہم آپ کے چھوٹے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سے ایک اسٹوڈنٹ طالب علم کی حیثیت سے بات کرتا ہوں۔
آپ سے ایک عالم بن کے نہیں، آپ سے خطیب مقرر کی شکل میں نہیں، اسٹوڈنٹ بن کر کے بات کرتا ہوں. آپ مجھے سمجھا دو، آپ مجھے دکھا دو کہ اگر اس قرآن کے مقابلے میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اب پھر یہ کہا جائے کوئی کتاب لکھی جائے اور یہ کہا جائے کہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، نچوڑ. اب نچوڑ بتائیے ذرا آپ کہ یہ مان لیجئے گلاس ہے، یہ مان لیجئے گلاس. اب اس پہ آپ اگر ایک لیمو لے لیں، نیبو، اور اس کو کاٹ لیں، نیبو کو کاٹ کر کے اب آپ اس کو اس میں نچوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ نیبو کا ارک کہاں آ گیا؟ بوتل میں، گلاس میں، ٹھیک. یہ کیا بچا؟ اب کیا بچا؟ کھجا. کھجا کیا کریں گے؟ جیبا میں، بینک لاکر میں، اب ہے کہاں رکھیں گے؟ گلاس میں، کور میں. قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ قرآن حدیث کا نچوڑ مولوی صاحب کی کتاب. اب یہ کیا بچا؟ کھجا. اب قرآن حدیث کی معاذ اللہ ضرورت. کیا ایسا کہنا یہ درست ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، سمجھا دو. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. تم نچوڑ کر کے سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ تم اس کی تعلیمات کو ہمیں خوب کھول کے واضح کر کے سمجھا دو، سمجھ میں آ جائے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے. یہ قرآن حدیث کا نچوڑ کر کے اب یہ بتائیے، آپ کے ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہوتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ گھر ہوں گے تو ہوں گے. اور کسی کتاب پہ کور نہیں چڑھائیں گے، صرف قرآن پہ کپڑا چڑھائیں گے، کیونکہ پڑھنا ہے ہی نہیں ہے. اگر روز پڑھیں گے تو کیا؟ یہ تو اس لیے کہ اس کو اتنا اونچا رکھ دو کہ گرد ورد لگے تو کپڑا کیا اب اوپر ہی لگے گا، اندر صاف ستھرا رہے گا. بیٹی کو شادی میں قرآن دیا جاتا ہے، لڑکی کھڑی ہوتی، جب اگر دولہا آتا ہے تو اس کو اسے قرآن کھول کے دکھایا جاتا ہے. لے دیکھ لے، زندگی میں کبھی دیکھا تو ہوگا نہیں ہے؟ قرآن دکھایا جاتا ہے. اور پھر کبھی بیٹی سے پوچھا کہ بٹیا اتنے سال ہو گیا، کبھی وہ قرآن جو میں نے تجھے دیا تھا نکاح کے موقع پر، تو انہیں اس کو پڑھ کے کچھ ساس سسر کو سنایا، شوہر کو سنایا، کبھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی بیٹی سے کبھی یہ سوال کیا؟ ایک رسم چلا آ رہا ہے، بڑے نقاشی دار اور اتنا بڑھیا، شادی بیاہ میں مخملی اور وہ پھول سادہ وہ کڑا ہوا، کوئی بڑھیا اس کا ریل ہو، بکسے والا ہو. ارے میرے بھائی، قرآن یہ سجانے کے لیے نہیں ہے. کبھی بھائی اس کی اب تقریم و تحریم ہے، بڑا اونچے پہ رکھیے. ارے اتنا اونچا اسٹول لگا کے، سیڑھی لگا کے اونچا رکھے. کبھی پڑھنے کا من بھی ہو تب ارے سیڑھی ڈھونڈو، اسٹول لاؤ، کون اتنا اونچا؟ وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. نہیں میرے بھائی، قرآن پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ ضرورت. چلو قرآن تو گھر میں موجود ہے، قرآن آپ نے پڑھ لی. قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ واتیؤا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. قرآن میں ہے، ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے الحمدللہ، قریب قریب سب کو معلوم قرآن موجود کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. کیا نماز پڑھنے کے قائم کرنے کا سارا طریقہ قرآن میں موجود ہے موجود؟ تھوڑا میرے ساتھ رہیں، مجھے لگے کہ آپ لوگ حیات میں ہیں، میری بات سن رہے ہیں. کیا قرآن میں نماز کا طریقہ موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. تو قرآن کا طریقہ، نماز کا طریقہ کہاں موجود ہے؟ ہاں، حدیث میں نماز کا طریقہ موجود. حدیث آپ کے گھر میں ہے؟ نہیں ہے. حدیث گھر میں نہیں ہے. اللہ کہہ رہا قرآن میں نماز قائم کرو. آپ نماز قائم کیے بھی ہو، پانچوں ٹائم کی پڑھ بھی رہے ہو، حدیث گھر میں ہے نہیں. اب میں سوال پوچھتا ہوں، آپ نے نماز سیکھی کہاں سے؟ بزرگوں سے. ابا کو دیکھا کہ یہاں باندھتے ہیں، اماں کو دیکھا یہاں باندھتے ہیں، تو ہم یہاں باندھنے لگے، بیوی سے یہاں بندھوانے لگے. ارے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ نماز؟ پھر مسجد میں گئے، عجیب عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی کیسے. کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس میں صحیح کیا ہے یا کہ سب صحیح ہے؟ ہاں، گئیو گاڀین بیلو گاڀین سب صحیح ہے. ہاں حق چار میں ہے، چاروں میں سب صحیح. کوئی کہیں چشمہ ہے، کوئی کہ نہیں مائک ہے، کوئی کہ نہیں کیلا ہے، کوئی کہ نہیں جامون ہے، کہتے سب صحیح ہے، سب حق ہے.
ایسا ممکن ہو سکتا ہے کیا؟ تو میرے بھائی یہ حدیث جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا وہ سسٹم، پورا وہ طریقہ جس کا حکم اللہ نے دیا، وہ نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، روزہ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، جتنے بھی وہ سب کا ڈیفینیشن، پوری ویاخیا، پوری تفسیر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پہ دی۔ حدیث گھر میں موجود نہیں، اب ہمارے آپ کے بیچ میں اختلاف، ہم نے موبائل کی ضرورت سمجھی، 1000-2000 کی موبائل لے آئے، ٹی وی کی ضرورت سمجھی آ گئی، فریج کی ضرورت سمجھی آ گئے، واشنگ مشین ہم نے ضروری سمجھی لے آئے، بائک کی ضرورت سمجھی لے آئے، اور ہمیں جو ضرورت سمجھی لے آئے، کبھی حدیث کی ضرورت ہم نے سمجھی نہیں، اور ہمیں بچپن سے لے کر اب تک کبھی حدیث پڑھایا ہی نہیں گیا۔ ہاں، ہمارے ہندو بھائی سے جب کبھی بات ہوتی ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی وید پڑھا ہے؟ بولے نہیں، ہم نے نام سنا، نام تو سنا، اچھا دیکھا کبھی؟ بولے اکثر بولتے دیکھا ہی نہیں۔ مسلمانوں پوچھے بھائی حدیث کبھی پڑھی؟ نہیں، نام سنا ہوں، گھر میں ہے نہیں ہے، دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا تو نہیں، ہاں ایک کتاب ہے وہ فلاں، میری نماز، آئین نماز، ترکیب نماز، اور نماز سیکھے، کیسے؟ یہ کیا طریقہ؟ ارے حدیث کی کوئی کتاب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ ہے گھر میں؟ بولے نہیں ہے۔ اب نہیں ہے تو سیکھا کہاں سے؟ ابا سے۔ اللہ نے نماز کہاں دیا تھا؟ ابا کو دیا تھا۔ ہاں، نماز جب اللہ نے دیا، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سب کی باتیں تو وہ چلو وہی کے ذریعے جیسے بھی، لیکن نماز کی باری آئی تو وہی سے نہیں، بلکہ اپنے پاس بلایا اور جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پہ روک دیا، اب بلا کر کے تب اللہ نے نماز دی، اتنی اہم عبادت۔ پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ہمارے بندے کو نماز سکھاؤ، کیونکہ نماز میں رکوع سجدہ ہے، تو اللہ رکوع سجدہ کر کے تو سکھائے گا نہیں، یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے سکھائی، نبی نے نماز سیکھ لی، پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کی ذمہ غفیر موجود ہے، آپ نے وہاں نماز پڑھی ممبر پہ، رکوع سجدہ نیچے اتر کے کیا، اور پھر دکھا دیا، کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بخاری یا مسلم کی حدیث، تو حدیث تو آپ کے گھر میں ہے ہی نہیں، اب وہ نماز کا طریقہ آپ سیکھیں گے کہاں سے؟ تب آپ نے کہا ابا سے، کہا اماں سے۔ اب اگر اللہ نے آپ کو پکڑ لیا اسی پر کہ بتاؤ کہ کیا ابا کو ہم نے نماز دی تھی، تو آپ کیا کریں گے میرے بھائی؟ اس لیے اپنے گھروں کے اندر حدیث لائیے، حدیث، اور حدیث اگر لے کر کے آئیں گے تب کہیں جا کر کے انشاءاللہ تعالی رحمان پھر ہم صحیح معنی میں اماموں کے امام، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سنت و پیروی کر پائیں گے، ورنہ صرف یہ خالی کھلی باتیں ہی رہیں گی۔ اور اگر ہم نے نبی کی اتباع چھوڑ کر کے اگر اس طرح سے یہ لوگوں کے کہے مطابق، مولوی صاحبوں کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق اگر اس طرح سے بٹے تو اس کا پھر انجام کیا ہے؟ وہ ہمیں چند سال پہلے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ 9ویں صدی کے شروع میں سلطان فرخ بن برقوق نے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے نام سے 4 مصلے خانہ کعبہ میں اس نے بنائے تھے، 4 مصلے، کہ اگر خانہ کعبہ سینٹر میں تو ایک مصلہ ادھر سے حنفی کا لگ گیا، ادھر سے شافعی کا، ادھر سے مالکی کا، ادھر سے حنبلی کا، ان کا امام کھڑا ہو گیا، اب حنفی والے طریقے والے ان کے پیچھے ہو جائیں، شافعی کا امام ادھر ہو گیا، شافعی والے ان کے پیچھے ہو جائیں، مالکی والے ادھر ہو جائیں، حنبلی والے ادھر ہو جائیں۔ اس طرح سے خانہ کعبہ میں 4 مصلے، 4 نو ایجاد مصلے تھے، اور یہ 13ویں صدی تک رہے میرے بھائی، 4 مصلے 9ویں سے 13ویں صدی تک، لگ بھگ 4 صدی تک یہ مصلے رہے۔ اسے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے ان 4 مصلوں کو ختم کر کے وہی ایک ابراہیمی مصلہ پھر قائم رکھا، جو آج تک چلا آ رہا ہے میرے بھائی۔ اور آپ جانتے ہیں اسی نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے غیروں کی تقلید کے سبب میں آج جو ایران کے اندر آپ دیکھیں، شروع میں تقریباً 4-5 صدی تک اسلامی حکومت تھی ایران کے اندر، پھر غالباً ضیاء الدین یا علاء الدین نام تھا اس بادشاہ کے وقت میں، تقلید کی لعنت سے ہی پھر ایسا ہوا کہ شیعوں کی حکومت آ گئی، اسی تقلید کی لعنت سے آئی کہ دیکھو کیسے وہ اس کی تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا ہوں میرے بھائی۔ اور آپ دیکھیں وہ ابھی تاریخ میں جائیے، تاریخ بغداد وغیرہ اور ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، کوفہ کے بغداد کے اندر رمضان کے مہینے میں فرض روزوں کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ حنفی اور شافعی مناظرہ کرتے تھے کہ روزہ رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، اس لیے روزہ نہیں رکھنا، فرض نماز چھوڑ کر کے صرف مناظرہ کے چکر میں، اور عید کے دن جنگ ہوئی اور کئی ہزار مسلمان اس میں شہید
शहीद उसमें मारे गए। तो मेरे भाई इसलिए मैं कहता हूं कि देखो मेरे भाई, ये इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में मत बटो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और रस्सी एक धागे का नाम नहीं होती, कम से कम दो होता है जिसको पिरो करके रस्सी बनाई जाती है, एक कुरान और दूसरी हदीस। इन दोनों की पिरोई हुई रस्सी को मजबूती से पकड़ लो मेरे भाई, टुकड़े टुकड़े में मत बटो। एक 1.5 ईंटों की मस्जिदें अलग ना करो और अपने ये घरों के ये ठेकेदारों के ठीके के ऊपर मत चलो। अल्लाह के यहाँ ये ठेकेदारी नहीं चलेगी, तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हें कब्र में लिटा करके मट्टी हाथ से झाड़ करके घर पे जाके मिठाई खा के पानी पी के चले जाएंगे। तुम्हारे कब्र में तकिया भी नहीं लगाएंगे, तुम्हारे कपड़े भी उतार लेंगे, पंखा भी नहीं रखेंगे, मोबाइल भी नहीं छोड़ेंगे कि हाय हेलो हो जाए, हाल खबर हो जाए, कुछ नहीं। तुम्हें अकेला छोड़ के चले आएंगे। कोई मौलवी नहीं, कोई पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। ये तुम्हारी औलादे आएंगे, फिर क्या होगा, वो हिस्से बंटवारे के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। बीवी जवान होगी, इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर लेगी। तुम्हारा क्या तुम्हारे अमाल ही जो होंगे वो तुम्हारे साथ होंगे मेरे भाई। तो आओ बात को खत्म करते हुए इन तमाम इख्तलाफात का इस नाम के ऊपर केवल भड़क जाते हो। इमाम आजम कौन? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब या के बाद क्या? अब ये लोगों को बड़ा मसला हो गया। या के बाद क्या? मैंने लिखा पहले अबू हनीफा, यार कोई भड़क न जाए, हटा दो। अभी आज बता रहा हूं, आज या कल की बात। कल तब मैं लिखा था कि लिख दो अबू हनीफा, लेकिन वो बैनर बना हुआ कैंसिल करके ये 2 नया बैनर फिर लाया। हमने कहा नहीं, ऐसा पहले उनको विचारों को बुलाओ, पहले बात तो समझाओ। अब मेरे भाई आपके मिर्जापुर का हूं, बाहर से नहीं आया हो कि बोल के चला जाऊंगा। सुबह कल परसों नरसों जब भी हो, कटरा कोतवाली के पीछे छोटा मिर्जापुर में रहता हूं। 9919737053 मोबाइल नंबर भी है। सिर्फ मोबाइल से क्यों बात करते हो? सामने आओ, बैठो, हमें समझाओ या हमसे समझो। हम एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म की हैसियत से कुरान और सुन्नत की दावत लेकर उठे हैं। हमें दिखा दो, हमें मौलवी की बात नहीं। ठीक है, मौलवी की बात मानेंगे अगर कुरान हदीस के हवालों से होगी, हम मान लेंगे। नहीं होगी उसको साइड कर देंगे। उसमें कौन सी इतनी झगड़े की बात है? क्या है? क्या अल्लाह ने हमसे कहा कि हाँ करो? अब आइए, अब अगर कोई हम पे इस तरह के अगर कोई इख्तलाफ हो जाए, कोई उसका हल, वो 2 आयतों के हवाले पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूं। वो 2 आयतें क्या हैं? सूरह निसा की आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और तुम में अगर और अपने उमरा की भी मानो। तो देखिए, एक चीज तो मेरी जो समझ में आई, जो मैंने कुरान हदीस की रोशनी में जो सीखा समझा, तो एक तो ये देखा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहां पर अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब किया है। ईमान वालों में वही है जिनको 6 बातों पर ईमान हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये हनफियों, ये शाफियों, ये मालिकियों, ये हम्बलियों, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों। अब पूरे कुरान में गालिबन 88 जगहों पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का अगर अल्लाह ने जो खिताब किया मोमिनों से, तो बहुत खास अहम बात ही वहां पे कही गई है, जिसमें से एक बात ये भी है। तो क्या कहा? ईमान लाने वालों, अल्लाह की अतीउल्लाह, अल्लाह के पहले अती का लफ्ज लगा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब व और अतीउर रसूल, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अब उसके बाद जो आया उलुल अम्र मिनकुम, तो उलुल अम्र के अंदर अति का लफ्ज नहीं दिखा, वहां सिर्फ एक उलुल अम्र मिनकुम। अब वहां पे कहेंगे नहीं अति साइलेंट है, नहीं अति उसी के मफहूम में है। जब अल्लाह ने अल्लाह के पहले अति लगाया, रसूल के पहले अति, वहां भी लगा सकता था। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह की इताअत और रसूल। और इताअत मेरे भाई क्या होती? जो आंख बंद करके मानी जाए, वो इताअत है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, कहा सजदा करो, सजदा करने का। अब अगर कोई कहेगा कि नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं इनकी तो मिट्टी की सिफत नीचे उठना, आग की सिफत तो ऊपर उठना, तो हम तो इनसे अफजल है, बेहतर है, वो क्या? तो अल्लाह ताला फिर क्या हो? शैतान बना देगा। अच्छा देखो, अब शैतान बना दिया गया। अब उसको उससे भी ढिठाई देखिए। फिर अच्छा अल्लाह ताला आपने मुझे शैतान तो बना दिया, अब मैं एक बात कहता हूं कि आप जो है मैं आपके बंदों को गुमराह करूंगा, मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए।
देखो कम वक्त को, अरे अगर तूने मान लीजिए तौबा, अगर तूने अल्लाह से मांगना ही था तो तौबा करता, पश्चाताप करता, माफी मांग लेता, चल अल्लाह ताला गलती हो गई माफी कर, मांगता हूं, कुछ करने को नहीं। और उस पर मजीद ढिठाई देखिए कि एक तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह के जो है दरबार से निकाला भी गया, अब उस पर कहता है कि अल्लाह ताला अच्छा मुझको छूट दे दीजिए कि आपके बंदों को मैं गुमराह करूं, बहकाऊं। अब देखिए अल्लाह ने कहा जा तुझे वक्त दिया, मोहलत दी, तुझे मोहलत दी। यहां पर एक पॉइंट मेरे ज़हन में आया, यार शैतान ने कोई वसीला भी नहीं लगाया, किसी बुजुर्ग का नहीं, नबी का नहीं, और नहायत ही घटिया जलील और लानती शैतान मरदूद जहन्नमी, उसने डायरेक्ट अल्लाह से कहा और डायरेक्ट अल्लाह ने उसकी बात मान ली। शैतान की बात अल्लाह डायरेक्ट मान लेता है, हम कहते हैं हमारी नहीं सुनता, हम कहते हैं हमारी नहीं मानेगा, यानी हम शैतान से भी ज्यादा गए गुजरे, अपने को खुद मानते हैं और है भी, हो चुके हैं। क्यों? एक सजदा मखलूक के आगे न करने पर उसे तो क्या किया, शैतान करार दिया गया। अब अल्लाह करा दिन में 5 बार सजदा करो मेरे आगे, और जो एक बार भी सजदा न करे उसको क्या कहा जाता है, मेरा बेटा है ना बड़ा स्मार्ट लग रहा है, MBA कर रहा है, हाँ नमाज वक्त चलता है, यार अभी तो जवानी की उम्र खेलने कूदने को, पढ़ लेगा, दाढ़ी वाड़ी, यार अभी देखो ये मेरा होने वाला दामाद है, बड़ा स्मार्ट, बड़ा एडवांस दिख रहा है, दाढ़ी वाड़ी कटा के नमाज छो, बेटी को दे रहे हैं बेनमाजी से, वहां नहीं जांचने जाते हैं, ना देखने नहीं जाते। तो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या, अतिउल्लाह अतिउ रसूल, जब उलुल अम्र की बात आए, तुम्हारे उमरा, तुम्हारे हुक्मरान, तुम्हारे बड़े बूढ़े, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे उलमा, तुम्हारे मशाइख, वो सब उसमें आ गए, सभी आ गए, वसी लफ्ज। अब उमरा में जो, चलिए अब अगर उनकी, तब बताइए कि क्या अल्लाह की बात मानने में कोई इख्तलाफ होगा? साथ दीजिए थोड़ा। अगर मैं कुरान से कोई बात पढ़ूं तो आप कोई कहेगा कि हम नहीं मानेंगे? सब कहेंगे मानेंगे। अगर रसूल की कोई बात कह दी जाए, भाई ये बुखारी की हदीस है, तो क्या कोई कहेगा हम नहीं मानेंगे? सब कहेंगे हम मानेंगे। तो जब अल्लाह की बात में इख्तलाफ नहीं, रसूल की बात में इख्तलाफ नहीं, फिर आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम में तनाज़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए किसी शय में, किसी मसले पर, फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, तो किधर फेर दो? अल्लाह और रसूल की तरफ। ये कहा क्या कि उमरा की तरफ फेर दो? आए? तो अच्छा, अब अगर जिसकी तरफ फेरने की बात हो, क्या उसकी बात में तो तलाब भी हो, उसी की तरफ फेरी जाएगी, ऐसा होगा क्या? तो पता ये चला तलाब होगा उमरा की बात में। अब उसकी वो क्या नहीं, तुमने कहा हमारे आलिम ने ये कहा, उन्होंने कहा हमारे आलिम ने ये कहा, अब एक इख्तलाफ हो गई। अब आइए एक मिसाल देकर के अपनी बात को समझाता हूं। मान लीजिए आज के दौर में अभी हम चल लोग यहाँ बैठे हैं वेडिंग लॉन में मिर्जापुर में, और एक मसला हो जाए, क्या नमाज में हाथ कहाँ बांधे? कोई कहे यहाँ बांधो, नहीं आप लोग गलत है। कोई कहे यहाँ बांधो, कहे नहीं आप गलत है। कोई कहे चार हाथ ना बांधो, कहे नहीं गलत। चौथा कहे नहीं ऐसे बांध लो, कहे नहीं गलत। अब एक इख्तलाफ अगर हो जाए, मान लीजिए, चलिए आप कौन है भाई? हम हनफी हैं, आप कौन? हम शाफई है, आप कौन है? मालिकी हैं, आप कौन है? हम्बली हैं। चलिए मान लीजिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो इस वक्त जिंदा हो कूफा में। मान लीजिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो इस वक्त जिंदा हो मदीना में। मान लीजिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वो जिंदा हो इस वक्त मक्का में। मान लीजिए इमाम मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह वो भी जिंदा हो मिस्र में। चारों इमाम मान लो जिंदा हो, ठीक है। अब और चले आइए, अब आजकल के जिनके मैंने नाम पढ़ा, शेख अहमद रजा खान साहब, शेख अशरफ अली थानवी साहब, अबुल आला मौदूदी साहब, सब ये भी सब मान लीजिए हो, और एक मसला डिस्प्यूट हो नमाज में हाथ कहां बांधे। और फिर मैं एक बात समझाने के लिए कहना चाहूंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हो मदीना में। अगर आज ऐसा मामला डिस्प्यूट हो जाए तो उसका हल क्या होगा? मेरी समझ यही कि मोबाइल का दौर है, लगाइए नबी को मोबाइल मदीना में। अब पूछ लेते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, ये अल्लाह के नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग हिंदुस्तान की सरजमी मिर्जापुर में वेटिंग लॉन में बैठे हैं। इस वक्त एक मसला दरपेश आ गया कि नमाज में हाथ कहां पर बांधें, तो आप जरा हमारी रहनुमाई कर दें कि हम अपना हाथ कहां पर बांधे। अल्लाह के नबी यहाँ मसला डिस्प्यूट, यहाँ विवाद हो चुका है, आप हमारी रहनुमाई कर दे। अब अल्लाह के नबी वहां से कोई फैसला सादिर करे, आप स्पीकर में इसको लगा दे, अल्लाह के नबी जो भी बयान कर दे, यहाँ बांधो जो भी कर दे। अब यह हुक्म सुनने के बाद अब ये सुनने वाला कोई ये कह सकता है कि हम नहीं मानेंगे? कोई कह सकता है? अच्छा चलो कोई कहने भाई अल्लाह के रसूल का हुक्म है तो लेकिन, ये लेकिन चुंकी किंतु बत परंतु ये कह के लेकिन के बाद मौत,
لیکن ہم ذرا اپنے عالم سے سمجھ لیں، لیکن ہم ذرا اپنے پیر سے سمجھ لیں، لیکن